بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بغیر وضو کے اللہ کا ذکر حرام ہے؟ کیا ہم وضو کے بنا تسبیح کو پکڑ سکتے ہیں؟ کیا چلتے پھرتے اور کاموں کے درمیان تسبیح اور اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ آئیے پہلے تو ہم اللہ کے ذکر اور تسبیح کے چند فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صحیح احادیث سے جانتے ہیں۔ ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد رکھنا، چرچا کرنا، خیر خواہی اور عزت و شرف کے ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر ان تمام معنوں میں آیا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل کو یاد کرنا، اسے یاد رکھنا، اس کا چرچا کرنا اور اس کا نام لینا ذکر اللہ کہلاتا ہے۔ ذکر اللہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ذکر لسانی کہ بندہ زبان سے اللہ عز و جل کا ذکر کرے، اس میں تسبیح، تقدیس، ثنا، حمد، مداح، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ داخل ہیں۔ ذکر قلبی کہ بندہ دل سے اللہ عز و جل کا ذکر کرے، اس میں اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمتوں کی بڑائی اور اس کے دلائل و قدرت میں غور کرنا۔ علماء کرام رحمہ اللہ علیہ السلام کا استنباط مساعات، قرآن حدیث سے مسائل اخذ کرنے میں غور و فکر کرنا داخل ہے۔ ذکر بالجوار کہ بندہ مختلف اعضائے جسم سے اللہ عز و جل کا ذکر کرے، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، آنکھ کا خوف خدا میں رونا، کان کا رب تعالیٰ کا نام سننا۔ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تسبیح و تکبیر، ثنا و قرات تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع و خضوع، اخلاص ذکر قلبی، اور قیام، رکوع و سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اللہ عز و جل کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، مرتے دم تک تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ اللہ عز و جل کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ذکر الہی منجیات یعنی نجات دلانے والے اعمال میں سے ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رکھے۔ ہر جائز کام کی ابتدا اللہ عز و جل کے مبارک نام سے کرے۔ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز 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 نہ پڑھی جائے۔ حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ یاد رکھیے، زبان سے ذکر کرو درود با اثر و ثواب بھی ہے، اور بعض صورتوں میں ممنوع بھی۔ مثلاً مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریف جلد اول صفحہ نمبر 533 پر ہے، گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر اس نیت سے درود شریف پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں، ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اس طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر اور استغفار پڑھتا رہتا ہے تو اس کو دل نرم ہو جاتا ہے اور نور سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر شے کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی شے ہوتی ہے۔ دل کو چمکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہی بہتر ہے۔ علامہ ابن قیوم کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ شخص مجھ سے فرمانے لگے کہ وہ قیدی وہ نہیں ہوتا جس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہو، بلکہ قیدی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کو چھوڑ کر برے کاموں میں لگ جائے۔ قیدی وہ نہیں جس کو قید کر لیا جائے، بلکہ قیدی وہ ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ سے ہو رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر دون آگے نکل گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا،
اے اللہ کے نبی، مغردون کون لوگ ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد عورتیں لوگوں کو مردون کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو جس قوم کے لوگ جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس ذکر کرنے والے کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ان ذکر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنی محفل میں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی کرنے والے کی مثال زندہ انسان کی ہے اور ذکر الہی نہ کرنے والے کی مثال مردہ انسان جیسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو میرا بندہ مجھے جس طرح یاد کرتا ہے میں اسی طرح اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی دل میں یاد کرتا ہے میں اس کے دل میں ہوتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی بندہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہوں۔ میرا بندہ جس لحاظ سے میرے پاس آتا ہے میں اس سے 10 گنا اس کی طرف جاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے تو میں بھاگ کر اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ ترمذی شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے باغات کون سے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی مجلسیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہو۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نبوی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میرے معاملات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام پیش کرنا اور کہنا کہ جنت کی سرزمین بہت ہی عمدہ ہے، اس کا پانی کا مزہ بھی بہت ہی اچھا اور میٹھا ہے، مگر وہ صاف چٹیل اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، انسان کو جو برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہوتی ہیں کسی اور ذکر سے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ اس الفاظ کو 100 بار پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا دن ایسے بندے کو شیطان کے شر سے دور رکھتا ہے۔ اس بندے کا یہ عمل سب سے بڑھ کر ہوتا ہے جب تک وہ اس سے بھی بڑی نیکی نہیں کر لیتا۔ جو انسان 10 دن میں یہ الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھے، اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکامات مجھ پر بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا بہتر عمل بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، تم کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے، فرشتے اس قوم کو گھیر کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ اس قوم پر بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتا رہتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو شامل نہیں کرتے، ایسے مجلس باعث نفرت اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کو معاف کر دے یا عذاب میں مبتلا کر دے۔ پیارے دوستو، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم وضو کیے بغیر تسبیح کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم وضو کیے بغیر اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بغیر وضو تسبیح پر کر سکتے ہیں۔ اگر وضو کیا جائے یہ تو بہت ہی بہتر ہے، اگر وضو نہ بھی کیا جائے تو ہم تسبیح کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ہم بغیر وضو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر وضو تسبیح کو ہاتھ میں پکڑنا، اپنا ذکر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کو جائز قرار دیا ہے۔ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جائز ہے۔ اگر باوضو ہو کر پڑھا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ باوضو ہو کر تسبیح پڑھنا بہتر ہے، مگر شرط یہ نہیں کہ ہم بغیر وضو کے تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہو یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ زبانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو باجماعت نمازیں پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔